یہ اس وقت کی بات ہے جب نہ بجلی تھی، نہ پکی سڑکیں، نہ اونچی عمارتیں۔ لوگ مٹی کے گھروں میں رہتے تھے، رات کو تیل کے چراغ جلتے تھے اور دلوں میں سادگی اور ایمان کی روشنی ہوا کرتی تھی۔ پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام نورپور تھا۔ گاؤں چھوٹا تھا مگر لوگ بڑے دل والے تھے۔ وہیں ایک غریب مگر باعزت بڑئی رہتا تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ کے دو بیٹے تھے، بڑا بیٹا حامد اور چھوٹا بیٹا کریم۔ عبداللہ اکثر رات کو اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بٹھا کر نصیحت کرتا، بیٹا، دولت سے زیادہ قیمتی چیز ایمان اور وفا ہوتی ہے۔ اگر انسان کے پاس سچائی ہو تو وہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ حامد سر ہلا دیتا مگر کریم کی آنکھوں میں ہمیشہ خواب چمکتے تھے۔ وہ دولت، شہرت اور بڑے شہر کی باتیں سوچا کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ایک سال گاؤں پر سخت قحط آ گیا۔ کھیت سوکھ گئے، کنویں خشک ہو گئے، لوگ پریشان ہونے لگے۔ عبداللہ بیمار پڑ گیا، گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی۔ ایک رات عبداللہ نے دونوں بیٹوں کو بلایا، بیٹو، شاید میں زیادہ دن زندہ نہ رہ سکوں، مگر یاد رکھنا، ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ چند دن بعد عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گاؤں میں خاموشی چھا گئی۔ اب دونوں بھائیوں کے سامنے زندگی کا مشکل راستہ تھا۔ حامد نے فیصلہ کیا کہ وہ باپ کا پیشہ جاری رکھے گا۔ وہ صبح سویرے لکڑیاں کاٹتا، دن بھر محنت کرتا اور رات کو تھکا ہارا گھر لوٹتا۔ مگر کریم کے دل میں کچھ اور ہی خواہشیں تھیں۔ ایک دن اس نے کہا، بھائی جان، میں شہر جا رہا ہوں، یہاں غربت کے سوا کچھ نہیں، میں امیر بن کر واپس آؤں گا۔ حامد نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر کریم نہ مانا۔ وہ گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ شہر کی چمکتی روشنیوں نے کریم کو حیران کر دیا۔ اونچی عمارتیں، مصروف بازار، سجے ہوئے لباس، اسے لگا وہ صحیح جگہ آ گیا ہے۔ شروع میں اسے ایک تاجر کے ہاں کام مل گیا۔ وہ ایمانداری سے کام کرتا رہا مگر جلد ہی اس کے دل میں لالچ نے جگہ بنا لی۔ ایک دن تاجر نے اسے خزانے کی نگرانی پر رکھا۔ کریم کے دل میں خیال آیا، اگر میں تھوڑا سا سونا لے لوں تو کون جانے گا۔ لالچ نے ایمان کو شکست دے دی۔ وہ کچھ سونا لے کر بھاگ نکلا مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے اسے لوٹ لیا، مارا پیٹا اور ویرانے میں پھینک دیا۔ وہ زخمی حالت میں پڑا سوچتا رہا، کاش میں نے بھائی کی بات مان لی ہوتی۔ ادھر گاؤں میں حامد اپنی محنت جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس نے کبھی شکایت نہ کی، لوگوں کی مدد کرتا، بوڑھوں کا خیال رکھتا، یتیم بچوں کو کھانا کھلاتا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ مسافر آیا۔ وہ دراصل بادشاہ کا وزیر تھا جو بھیس بدل کر نیک لوگوں کی تلاش میں تھا۔ وزیر نے گاؤں والوں سے پوچھا، سب سے سچا اور امانت دار شخص کون ہے؟ سب نے ایک ہی نام لیا، حامد۔ وزیر نے حامد کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سونے کی تھیلی اس کے گھر کے باہر رکھ دی۔ حامد نے تھیلی دیکھی، اٹھائی اور اعلان کر دیا، جس کی امانت ہو یا کر لے جائے۔ وزیر نے خود کو ظاہر کیا، تم نے امانت میں خیانت کیوں نہ کی؟ حامد نے جواب دیا، میرے باپ نے سکھایا تھا، امانت میں خیانت کرنے والا کبھی سکون نہیں پاتا۔ وزیر متاثر ہوا۔ چند دن بعد شاہی فرمان آیا، حامد کو شہر بلا لیا گیا۔ بادشاہ نے اسے شاہی کارخانے کا نگران بنا دیا۔ حامد نے ایمانداری سے کام کیا اور جلد ہی وہ عزت اور دولت دونوں پا گیا۔ مگر اس کے دل میں ایک خلا تھا، بھائی کی یاد۔ ایک دن شہر کے دروازے پر ایک زخمی کمزور آدمی ملا۔ وہ کریم تھا۔ حامد نے اسے پہچان لیا، بغیر سوال کیے اسے گلے لگا لیا۔ کریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بھائی، میں غلط تھا، دولت کے پیچھے بھاگ کر سب کچھ کھو دیا۔ حامد نے مسکرا کر کہا، جو اپنی غلطی مان لے وہ ہارا نہیں کرتا۔ کریم نے سچائی کی راہ اپنائی۔ دونوں بھائی مل کر کام کرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، نورپور گاؤں بھی ترقی کرنے لگا۔ حامد نے وہاں کنواں کھدوایا، مدرسہ بنوایا اور مسافروں کے لیے سرائے تعمیر کروائی۔ لوگ کہتے تھے، عبداللہ کا چراغ بجھا نہیں، 2 چراغ بن کر روشن ہو گیا ہے۔ آہستہ، جذباتی اختتام۔ زندگی ہمیں آزمائشوں سے گزارتی ہے، کبھی غربت سے، کبھی دولت سے، مگر اصل کامیابی سچائی، وفا اور ایمان میں ہے۔ لالچ وقتی خوشی دے سکتا ہے مگر سکون صرف ایمانداری میں ہے۔ اور یاد رکھیے، جو شخص اپنے اصولوں کا چراغ جلائے رکھتا ہے
دنیا کی کوئی آندھی اسے بجھا نہیں سکتی۔